Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھائی کے میت اس کی ناش کا گوشت کھاؤ؟ اور یہ بات آپ کو کبھی بھی پسند نہیں ہوگی۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اس کا دین انسان کی جان، مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کل مسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے کی یہ چیزیں حرام ہیں، مالہ وعرضہ ودمہ، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اور اس کا مال بھی حرام ہے۔ مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے۔ اگر آپ کے بھائی کی کوئی چوری کر رہا ہو تو خاموش بیٹھو گے؟ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو چھری مار رہا ہو خاموش کھڑے رہو گے؟ جتنا اس وقت آپ پر واجب ہے کہ آپ حرکت میں آؤ اور اپنے بھائی کی جان بچاؤ یا اپنے بھائی کا مال بچاؤ، اس کے برابر ہی یہ بات لازم ہے کہ اگر اس کے خلاف باتیں چل رہی ہوں تو آپ اس کا دفاع کرو۔ ایک ہی سطر میں تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، دمہ ومالہ وعرضہ۔ مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور اس کی عزت دوسرے پر حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھی بھی اگر ان کے پاس کسی کی بے عزتی کی جاتی تو وہ اس کا دفاع کرتے تھے، اور وہ بے عزتی حقیقت کی بنیاد پر ہو یا جھوٹ کی بنیاد پر ہو، دونوں صورتوں میں اس کا دفاع کیا جاتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو سچ ہے، میں تو سچ بول رہا ہوں، میں تو بولوں گا۔ ہر سچ ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا، ہر سچ ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا۔ آپ سچی بات کسی کے خلاف کرو مگر اس کے عدم موجودگی میں کرو تو غیبت ہوگی، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ ساتھی پوچھتا ہے حضرت ان کان فی اخی ما اقول، جو میں نے بات کی ہے وہ میرے بھائی میں موجود ہے، میں سچ بول رہا ہوں، تو پھر بھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو فقد اغتبتہ، تب تو تو نے غیبت کی، اور اگر آپ اس میں ایسی بات بیان کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے فقط بہتہ، تو تو نے بہتان باندھا۔ غیبت کی اور بہتان باندھا ہے، دو میں سے ایک ضرور ہے۔ اگر آپ سچ بول رہے ہو تو غیبت ہے، اور یہ اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ اس کو جہنم میں وہ جگہ عطا کرے گا جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کر آ رہا ہوگا، خون اور پیپ کی نہروں میں رہے گا۔ اور اگر اس میں وہ ہے، سچ بول رہا ہے، تو پھر وہ غیبت کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے اس کا۔ اور جتنا مجرم وہ ہے اتنا مجرم اس کی بات کو آگے پہنچانے والا ہے، اور اس کے قریب قریب ہی وہ مجرم ہے جو ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر رہا ہے، جس کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں اور وہ چپ ہے۔ جو اس کو آگے منتقل کرتا ہے وہ لگائی بجھائی کرتا ہے نا، کسی کی بات کسی کے خلاف، کسی کی بات کسی کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جا رہے تھے سواری پہ تشریف فرما دے، آپ کی سواری ڈر گئی، آپ سواری سے نیچے اترے، فرمائے دو قبریں کس کی ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا فلاں فلاں کی ہیں، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، میرا جانور ڈر گیا ہے۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے؟ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک وہ لگائی بجھائی کرتا تھا، کسی کی برائی نقل کرتا تھا آگے، پتہ چلا اس نے تیرے پر یہ کہا، پتہ چلا اس نے تیرے پر یہ کہا، وہ چغلیاں آگے منتقل کرتا تھا، اس وجہ سے اب تنگ قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جو چغلی کرتا ہے، سچ بولتا ہے وہ بھی مجرم، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بہتان باندھتا ہے ڈبل مجرم، اور جو اس کی چغلی کو آگے پہنچاتا ہے وہ بھی مجرم، اور جو اس کو چپ کر کے سنتا رہتا ہے وہ بھی مجرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن ارد المسلم ارد اخیہ، ایک روایت میں عن لحم اخیہ، کوئی شخص دوسرے کا گوشت کھا رہا تھا اور تیسرا آدمی اس کا دفاع کرتا ہے کہ مت کھاؤ اس کا گوشت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ اس کو جہنم میں نہیں جانا۔ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ اس کو میں جہنم سے بچا کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفیہ بنت حیی، یہ بھی آپ کی بیوی ہماری ماں ہے، ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو کہنے لگی یہ ٹھگنی سی ہے، اتنی سی بات کی، آپ نے فوراً ٹوکا کہ تو اس کی برائی کر رہی ہے، لو انکی قلتی کلمتن، عائشہ تو نے ایک ایسا جملہ بولا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر اس جملے کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی متغیر ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی بات تو آپ کرتے رہتے ہیں، اس کا ناک دیکھو کیسا ہے،
اس کے کان دیکھو کیسے ہیں، اس کے سر کا ماتھا دیکھو کیسا ہے، رنگ دیکھو اس کا کیسا ہے، لمبا ہو تو لمبے کا تانا، چھوٹا ہو تو چھوٹے کا تانا، موٹا ہو تو موٹے کا تانا، دبلا ہو تو دبلے کا تانا۔ اللہ المستعان۔ کبھی آپ نے سنا اور وجہ دیکھی اپنی، یہ لفظ سنا کبھی؟ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرا چہرہ اچھا نہیں ہے۔ میرے جی بھائیوں، اس کی باز گشت بہت دور جاتی ہے۔ کوئی بھی پروڈکشن ہو، اس کی خرابی بنانے والے کے سر جایا کرتی ہے۔ بلڈنگ کی دیوار ٹیڑھی ہو تو گالی مستری کو جاتی ہے۔ بلڈنگ کی دیوار ٹیڑھی ہو تو لوگ اینٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، یا بنانے والے مستری کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی پیداوار انسان کے کسی عیب کا تانا دو گے تو یہ دراصل اس کو تانا نہیں ہے، اس کے بنانے والے کو تانا، کیونکہ اس کے کان اس طرح کے اس نے نہیں بنائے، اس کی وجہ اس نے نہیں بنائی، یہ بنانے والے نے بنائی ہے۔ یہ تیرا جملہ بتاؤ سمندروں کو کڑوا کرنے والا ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہ خبردار، ایسی بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این مالک بن دخشن، اور مالک بن دخشن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے ادھر ہی ہوگا، کہیں منافق، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خبردار ایسی بات نہ کرو، تم جانتے نہیں اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کے خلاف ایسی بات نہ کرو۔ آپ نے فوراً ٹوک دیا۔ انسان تو انسان ہے، زندہ تو زندہ ہے، وفات پا جانے والے کے خلاف بات بھی نہیں سنی۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اعتراف کر لیا۔ ان کو رجم کرنے کے لیے شہر سے تھوڑا باہر نکلے، پتھروں کے ساتھ رجم کیا، اس کا کچھ خون کسی کے کپڑوں کو لگ گیا۔ ہاں، ایک کپڑے والا واقعہ عورت کا ہے۔ اس کو جب رجم کر رہے تھے تو دو ساتھی راستے میں واپسی پر باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، چپ چاپ بتاتا نہیں کسی کو، اپنے اوپر پردہ ڈالتا، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جی مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ تو آپ اس کے لیے استغفار کر دیتے، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ لیکن آپ آ کر کے چوراہے میں بھانڈا پھوڑ دیا اور کہا کہ جناب مجھ سے گناہ ہو گیا، اور جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کے مرا، اس سے اچھا نہیں تھا چپ رہتا؟ کون سے اس کے خلاف گواہ تھے؟ دو بھائی باتیں کر رہے ہیں، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، فرمایا فلاں فلاں کو بلاؤ، سواریوں سے اترو، گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے حضرت یہ تو ویسے بھی حرام ہے اور ویسے بھی مردار ہے، یہ تو آپ کے فرمان کے مطابق حرام ہے۔ فرمایا یہ حرام تو تمہیں نظر آتا ہے،
تو تم میرے ماعز بن مالک کی باتیں کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ ٹھیک تھا، اس کا گوشت کھا رہے تھے، وہ درست تھا، تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو ادھر سے روح نکلی اور اللہ کی جنت کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے، تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک گناہ کی یقینی توبہ کے لیے اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ ایک عورت سے غلطی ہو گئی، آ گئی، اعتراف کیا، آپ نے فرمایا بچہ جننے کے بعد آنا، پھر آ گئی، فرمایا بچے کو دودھ چھڑوا کر آنا، اب سال دو تو لگ ہی گئے ہوں گے نا، اس کا زخم تازہ ہے، اس کو اپنا جرم بھولا نہیں، اسی طرح تازہ ہے۔ پھر آ گئی، آپ نے اس کو رجم کر دیا، پتھر لگے تو خون نکلا تو کسی کے کپڑوں کو لگ گیا، کہنے لگے جاتے جاتے گندی عورت مجھے بھی گندا کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، مت کرو اس کے خلاف باتیں، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس نے تو ایسی پکی سچی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرنے والوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زندوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے خلاف بولے آپ فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ آپ ایسا جرم جس طرح کسی کی جان پر زیادتی ہو رہی ہو تو اس کا دفاع لازم ہے، کسی کا مال چوری ہو رہا ہو تو اس کا دفاع لازم ہے، ایسے کسی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہو تو وہ بھی دفاع لازم ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، اپنی حالت خراب ہے، اگر چغلی کرنے میں نہ پکڑے گئے تو چپ رہنے میں تو بڑے پکڑے جائیں گے، اپنا حال بہت خراب ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا پورا پلان تھا، پوری تیاری تھی کہ میں نے تبوک کے مارکے میں جانا ہے، جوان آدمی تھا، سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کو لے کر چلتے ہیں، جو آہستہ چلتا اس کے حساب سے چلتے ہیں تاکہ سب کو ساتھ لیا جائے، میں تو تیزی سے نکل جاؤں گا، میں تو ان کو پکڑ لوں گا، میں لیٹ بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا، ابھی جاتا ہوں صبح جاتا ہوں شام جاتا ہوں صبح جاتا ہوں شام جاتا ہوں۔ شیطان نے لیٹ کروا دیا، پھر دل میں آیا کہ اب تو میں ان کو نہیں پہنچ سکتا، رہ گئے 3 لوگ تھے جو سچے تھے، عذر کے بغیر رہ گئے، تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، ان میں سے ایک یہ بھی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ جب تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے؟ ایک کہتا ہے اس نے اپنے مسل دیکھے ہوں گے کہ میں بڑا جوان ہوں تو میں کیوں جاؤں مارکے میں، اس کی جوانی نے اس کو روک لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ چپ، خاموش ہو جا، ہمارے علم کے مطابق کعب بن مالک بڑا نیک آدمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو
جہنم سے آزاد کر دیں۔ دوسری روایت میں فرمایا جو شخص اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے دنیا میں، رب ذوالجلال اس کا دفاع کرے گا آخرت میں۔ اور یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو آپ اچھا سلوک کریں گے مسلمان کے ساتھ، وہی اچھا سلوک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ من فرج مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا کی مصیبت مسلمان کی رفع کرتا ہے اللہ آخرت کی تکلیف اس کی رفع کرے گا۔ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اچھا سلوک آپ اپنے بھائی کے ساتھ کرو گے، رب ذوالجلال چونکہ رب سے تعلق ایمان کا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کی جزا آپ کو خود دے گا۔ اور جو مسلمان کے ساتھ دھوکہ دہی کا، فراڈ کا، مذاق کا، برا کام کرے گا، بدسلوکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ وہ بندہ دے یا نہ دے، اللہ اس کے جواب میں ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کی عزت کا دفاع لازم ہے۔ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، یہ مقام اس کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سچا جھوٹا ثابت کریں۔ سچا جھوٹا ثابت کرنے کی جگہ عدالتیں ہیں، وہاں پہ وہ اپنے دلائل دے، وہ اپنے دلائل دے، جو سچا ہو سچا ہو جائے، جھوٹا جھوٹا ہو جائے۔ اگر عدالتیں کام ٹھیک سے نہیں کر رہی تو رب کی عدالت لگنے والی ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان کے جرم اپنے سر پر لیں؟ ہمارے حکمران بڑے گناہ گار ہیں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، بڑے کرپٹ ہیں، بڑے غلط ہیں، لیکن ان کے گناہوں کو اٹھانے والے بھی تو کروڑوں میں ہیں نا۔ بانٹ لیں گے، گناہ بھی بہت ہوں گے، بانٹنے والے بھی بہت ہیں، جو روزانہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر بیٹھ کر ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ بانٹ لیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھنس جائیں گے اور وہ بچ جائیں گے، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، عزتوں کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، بہت بری حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کا تعاون کرتا ہے، ولا یسلمہ، اس کو کافروں کے سپرد نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی برائیوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، مسلمان کی جاسوسی نہ کرے۔ انک اذا اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، اگر تو مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے لگ گیا تو تو فساد پیدا کر دے گا، تباہی لے آئے گا، بربادی آ جائے گی۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تجسسوا اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو،
اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جاسوسی یہ ہوتی ہے کہ بندہ پیچھے لگا دینا، کیمرے لگا دینا، اور وہ ان کے خفیہ کیمرے ان کی ویڈیو بناتے ہوں، ان کی آوازیں سنتے ہوں۔ زیادہ تر یہ آنکھ پر بولا جاتا ہے تجسسو، اور تحسسو یہ ہوتا ہے خبریں تلاش کرنا، خبروں کی ٹو میں رہنا، کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اور میرے بیٹو جاؤ لوگوں سے پوچھو، کوئی میرے بیٹے کے بارے میں خبر لا کر دو۔ فتحسسوا، اور فرمایا نہ تحسس کرو، نہ تجسس کرو، نہ لوگوں کی رپورٹیں جمع کرو، اور نہ ان کی ویڈیو بناؤ، نہ آڈیو بناؤ۔ ایک جاسوسی ہوتی ہے مسلمانوں کی مضبوطی کے لیے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے، ہمارے جاسوس پوری دنیا میں جائیں گے، وہ دشمن کی جاسوسی کریں گے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہوتا ہے۔ یا ملک کے اندر جو تخریب کار ہیں، جو فساد مچانے والے ہیں، ان کی خبریں لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے کی عزت سے کھیلنے کے لیے، دوسرے کو بے وقار کرنے کے لیے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو زج کرنے کے لیے، اس کو ہار دلانے کے لیے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرنا، یہ ایسا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی بات سنتا ہے جبکہ وہ اس کو سنانا نہیں چاہتا، وہ اس سے بچ کر بات کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ کان لگا کر سنتا ہے، اللہ قیامت والے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ اور فرمایا جس نے مسلمانوں کے عیب تلاش کیے اس نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا۔ انک اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ اس کی آڈیو لیک ہے، یہ اس کی آڈیو لیک ہے، یہ اس کی ویڈیو لیک ہے، یہ اس کے، یہ سینیٹر کے ویڈیو بنا کر کے اس کی بیٹی کو دکھا دی گئی ہے، یہ جج کی آڈیو لیک کر دی گئی ہے، اور یہ جناب جھوٹے کیس بنا دیے گئے ہیں۔ جو حکمرانی میں آتا ہے وہ یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، یہ اس کو برا، وہ اس کو برا، وہ اس کی آڈیو ویڈیو لیک کر کے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کی حد تک تباہی لا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ملک کی صورتحال نہایت نازک ہے، وہی کیفیت جو 71 میں تھی کہ فوج کو کارنر کر دیا جائے، فوج کے خلاف ایسا ذہن بنا دیا جائے کہ کل اگر فوج ملک کے دفاع کے لیے نکلتی ہے تو کوئی اس کا تعاون کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو فوج جتنا چاہے بجٹ دے دے، جب آپ اس کے اور عوام کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گی، اور جب فوج دفاع نہیں کر پائے گی تو پھر یہ کیا ہوا تھا 71 میں؟ آپ کے پاس اگر ایٹمی ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی ہے تو آپ کو چلانا آتا ہے، جس نے چلانا ہے اس کو اگر آپ نے فیل کر دیا، اللہ نہ کرے، اور ایک فوج ظفر موج ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھتی ہے
اور ان میں سے تھوڑے سے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اور باقی انڈیا کی لابی ہے، امریکن ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، وہ ایک پارٹی بن کر دوسرے کے خلاف، وہ اس کی پارٹی بن کر اس کے خلاف. اور صورتحال اس وقت یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر ان میں سے کوئی سیاسی پارٹی دوسرے کو کافر قرار دے دے تو یہاں گلے کٹنے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ نہ کرے اس حالت میں اگر کوئی بیرونی مداخلت ہو جائے تو عوام کو بالکل فوج کو مجرم بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. دودھ کا دھلا کوئی نہیں، نہ فوج، نہ سیاسی پارٹیاں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے اور لوگ. اور یہ جرم جو اچھالے جا رہے ہیں یہ آج کے نہیں، 10 سال پرانے نہیں، 20 سال پرانے نہیں. صرف فرق یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کی انٹری سے ان کو اچھالا جا رہا ہے. جرم سب کے پرانے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں وہ پرانا ہی کرتے ہیں، جو دھوس کرتے ہیں وہ دیر ہو گئی کرتے ہیں، جو فیصلے بکتے ہیں تو بہت پرانی بات ہے. کرپشن کو، فیصلوں کے بکنے کو، دھوس اور دھاندلی کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ قابل مذمت ہیں، وہ کسی پارٹی میں بھی ہوں قابل مذمت ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن سچ کے نام پر ان کو اچھال کر اس وقت وہ کیفیت بن چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. اور ایسی صورتحال ہے کہ بات کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور یہی وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھے کو اچھا کہہ بھی نہ سکتا ہو. 71 میں یہی کچھ ہوا تھا. ایک سیاسی پارٹی ایسی فرعون بن گئی تھی کہ اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا. عوامی اکثریت اس کے پاس تھی، مغربی پاکستان میں اس کے پاس تھی، مشرقی میں اس کے پاس تھی. اور جو باقی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو ایسا کارنر کر دیا گیا تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے. بڑے بڑے کلگی والے زبان نہیں کھول سکتے تھے. اور اس دھوس کی حالت میں ملک کو دو لفظ کر دیا گیا اور کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں. یاد رکھو، آئیڈیل صورتحال خلافت اسلامیہ کی ہوتی ہے جس میں خلیفے کا آرڈر نہیں چلتا، رب ذوالجلال کا آرڈر چلتا ہے. وہ اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے. اور وہ اپنے وزیروں، مشیروں، شورا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، آپ نے یہ خرچہ کیوں کیا. اس کے بعد کی کیفیت ملوکیت کی ہوتی ہے. بادشاہ ہے، اگر نیک ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بھی فیصلے کرے گا، کچھ غلطیاں بھی کرے گا. لیکن جو صورتحال اس وقت اس ڈیموکریسی کی ہے اس میں تو اللہ معاف کرے جو بھی آتا ہے وہ خلیفۃ المسلمین والے اختیارات چاہتا ہے. اور آتا وہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہے. وہ چاہتا ہے ساری اسٹیبلشمنٹ میری جیب میں ہو اور میں جو چاہوں کروں. ایک جیب میں میرے جج ہوں، دوسری میں فوج ہو. جو بھی آتا ہے وہ یہی چاہتا ہے. اور صورتحال اس کی یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کل پرزے ہوتے ہیں، حکم اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں، نافذ یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا آرڈر رد نہ ہو، سب کے سب میرے نیچے لگے ہوئے ہوں.
ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون کہتا تھا جو میری رائے ہے صرف وہی رائے ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہی سیدھا راستہ ہے، میری بات کو کوئی رد نہ کرے، میرے آگے سے کوئی بولے نہ۔ جو بھی آتا ہے وہ عوام کا سوچنے کی بجائے وہ یہ سوچتا ہے کہ کون کون میرے آرڈر کو ڈینائی کر سکتا ہے، ان کا علاج پہلے کرو، فوج کا علاج کرو، عدالتوں کا علاج کرو، بیوروکریسی کا علاج کرو۔ وہ اسی چکر میں فصل سائیے میں نکل جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے۔ ٹارگٹ سب کا یہ ہوتا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے کہ آؤں میں جمہوریت کے ذریعے اور بنوں میں خلیفۃ المسلمین، اور میرے آرڈر کو سب مانے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اور وہ ہوگا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، اور بسا اوقات وہ ان کو گالیاں بھی دے رہا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فتنے ہیں بھائیوں، کیا چل رہا ہوتا ہے حقیقت میں اور کیا خبروں میں آ رہا ہوتا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ جو خبروں میں آ رہا ہوتا ہے وہی کچھ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میں واٹس ایپ پہ بیٹھا، فیس بک پہ بیٹھا، ٹویٹر میں بیٹھا، بس وہ ایک رجحان بن جاتا ہے اور اس پہ پھر چلتا چلا جا رہا ہوتا ہوں۔ کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اپنے ہاتھ کو تو روک سکتا ہوں، کم از کم میں کسی کی عزت نہ اچھالوں، کم از کم مجھ سے وہ قیامت والے دن لینے والا نہ ہو، میں اس کا دیندار نہ ہوں، میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور یہ بیٹھا نہ اس کا کوئی حصہ نہ اس کو کچھ ملے گا، یہ بیٹھا جناب چلا رہا ہوتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہاں ایک سیاستدان کے اوپر سر کسی اور کا لگا کے اور اس کی ویڈیو کسی اور کا نہ منسوب کر کے اس کو کوئی خاص ٹکڑا کاٹ کے مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی آواز کاٹ کے اپنی آواز لگا کر کے مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم بڑی خوشی سے اس کو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جناب آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو کہ قرآن کے احکامات آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے؟ قرآن کہتا ہے لا یغتب، کوئی غیبت نہ کرے، ہم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسخر، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے، ہم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جاسوسی نہ کرو، ہم کرتے ہیں۔ اور کسی نے کر لی، اس نے لیک کر دی، اس کو فارورڈ کس نے کیا، وائرل کس نے کیا؟ وہ آپ نے کیا ہے، پکڑے جاؤ گے۔ یہ حالات فزیکلی قطر میں آئے تھے اور میڈیا کے اعتبار سے آج دوبارہ آئے ہیں، جو شدید نازک موڑ ہے اور شدید فتنے کا زمانہ ہے، اور اس میں بچے گا وہ جو اپنے کان، ہاتھ، آنکھ کو روک کے رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ سارے مسلمان ہیں، فوجی بھی مسلمان ہیں، سیاسی بھی مسلمان ہیں، عدالتیں بھی مسلمان ہیں۔ رب کہتا ہے مسلمان کی عزت کا دفاع کرو، یا تو ان کو سب کو کافر قرار دو نا، یا ان کا دفاع کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چڑیاں ہاتھ سے نہیں پکڑی جاتی، مگر آپس میں لڑ رہی ہوں تو ہاتھ سے آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اس وقت اتنی کمزوری کی کیفیت ہے آپ کی، اس قدر کمزور کیفیت ہے آپ کی کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معیشت کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپس کی لڑائی، بڑھائی اور پریشانی
کون سچا ہے، کون قانون کے مطابق ہے، کون نہیں ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں اپنا ہاتھ روکو، اپنا کان روکو، اپنی آنکھ روکو، اور ہر چیز نہ سننے کی ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی ہوتی ہے، نہ فارورڈ کرنے کی ہوتی ہے۔ ساری سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے موبائل پر اپنے انگوٹھے کو روک لیں، آگے جانا بند ہو جائے، شر اتنی دب جائے گی وہاں پہ۔ شر تو پہلے دن سے ہی ہے، جتنے جرم اس وقت ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نیا جرم نہیں ہے۔ اگر ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین کو، یہ بھی پامالیاں بہت ہوئی ہیں ملک میں، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہوئی ہیں، مگر بہت ہوئی ہیں۔ اگر جاسوسیاں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ بھی پرانا وتیرہ ہے۔ اگر دھاندلی اور دھونس ہوتا ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، تو نیا کام نہیں ہے۔ نیا کام ہم کر رہے ہیں کہ ان کی ان گناہوں کو اپنے سر لے رہے ہیں اور اس کو آگے پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ ساری برائیاں چھپ جاتی، اس کا نقصان کم ہو جاتا اگر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اس کو وائرل کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات بندہ دیکھا، ہائے، اس کو ایک فرشتہ باچھوں کو کاٹتا تھا گدی تک، پھر آنکھ کو گدی تک، پھر الٹے ہاتھ کو کاٹتا تھا تو سیدھا ہاتھ صحیح ہو جاتا تھا، پھر اس کو کاٹتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، قیامت تک اس کا منہ کینچی سے کاٹا جاتا رہے گا۔ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا کان یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق۔ مجھے یہی اسی طرح یاد پڑ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ آفاق تک چلا جاتا تھا۔ اس حدیث کی اتنی وضاحت عہد صحابہ میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی آج کے سوشل میڈیا کے زمانہ میں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جھوٹ کو آفاق تک پہنچانا بڑا مشکل کام تھا، آج سیکنڈ کا کام۔ جھوٹ بولتا تھا، آفاق تک جاتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے گناہ کم ہے کہ دوسروں کے اٹھا رہے ہو؟ اپنے اعمال کا جواب دے لو گے کہ دوسروں کا دینے لگ گئے ہو؟ اپنے قدموں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ اپنے کمائے ہوئے مال سے، بجٹ سے فوج کو پالتے ہو اور پھر اس کو برا کر کے فیل کرتے ہو؟ جو انہوں نے تجھ سے لینا تھا لے لیا، اب جو تو نے ان سے لینا تھا دفاع کا کام، اس سے اس کو ناکام کر رہے ہو؟ کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ فوج ہم نے بنا لی، ہمارے بھانجے بتیجے ہی ہیں نا، آسمان سے تو نہیں آئے۔ ان پر خرچہ بھی کر لیا، ان کو میزائل بھی دے دیے، ان کو ایٹم بم بھی دے دیا، اب جو ان کے دفاع کا کام ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے فیل کر رہے ہو، اس کو بدنام کر کے۔ کیا تیرے بدنام کرنے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ ضرور ہوگا کہ تو ان کو بدنام کر دے گا، تو جو میں نے آیات احادیث پڑھی ان کی خلاف ورزی کر کے رب کا دیندار بھی ہوگا، اور اگر وہ کل آپ کا دفاع کرنے آتے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے تیری کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ بات درست ہے کہ کمزوریاں ہر ایک میں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے ہاتھوں پاؤں کو روکو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو اعضاء رب الجلال نے دیے ہیں یہ آپ کے پیپر ہیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تو کیا کرتا رہا۔ روکو اپنی اولادوں کو۔ یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے،
زندگی برباد کرتا ہے۔ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ سالوں کو، مہینوں کو، گھنٹوں کو۔ یہ تیرے گھنٹے برباد نہیں کرتا، یہ زندگی برباد کرتا ہے، اور پھر فتنے پیدا کرتا ہے، تیرا دفاع کمزور کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنی اولادوں کی اصلاح کرو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور دوسروں کے گناہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔